وہ تو سیر و تفریح کے لیے شاید گئی ہوں گی لندن، نظام یہاں چلانا ہے اور فیصلے لندن میں ہوں، بالکل ہی بیہودہ لگتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلے کرے گا ہم اس کے فیصلوں کو بھی اسیس کریں گے۔ وہ بیچارہ ڈر کے ہمارے فیصلے ہی نہیں دے گا۔ ہمارے جیسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں سب اطمینان ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ زرداری کو تو انہوں نے کیسے بنا دیا چور چکا جو ہے کہ زرداری سے تو اعتزاز ایسا نہ اگر وہ نا ہمارے صدر تو بہتر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب زمانہ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ افسر ملک۔ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے اور ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن ساری باتیں ان سے پوچھیں گے کہ اب ملک کے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں۔ السلام علیکم میم۔ السلام، انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ اقبال نے تو فرمایا ہوا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے حالات بہت بدل رہے ہیں، آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی پاس ہو چکی ہیں، لیکن آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں وہ خوش نہیں ہے اس سے۔ انہوں نے تھوڑی پاس کری 4ویں ترمیم، وہ تو شامل ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا کوئی ممبر نہیں تھا بیٹھا اس میں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایم این اے بکے ہیں اس کے اوپر۔ ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا پاس کرنے میں، نہ نیچے تھا نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں، وہ تو گھڑیوں میں پاس ہو گئی، انہوں نے پتہ نہیں کیسے کی۔ مجھے ایک بات آپ سے سوال اور بھی کروں گی، جیسے بلاول بھٹو رضائی صاحب نے کل سپیچ کی ہے، ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم تھی یہ 1960 سے چلتی آ رہی ہے، 1973 تک یہ چلتی رہی ہے، 1996 میں ختم کی گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک پاکستان کے ایک جو فیمیل ہے وزیر اعظم رہے اور وہ فیصلہ کرے کہ اگلا جج کون ہوگا۔ اس کی وجہ سے 1996 میں یہ قانون ختم کیا تھا، تو آج ہم نے یہ پاس کرا۔ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ میرے علم میں تو نہیں آئی، لیکن بات یہ ہے اب جو انہوں نے طریقہ کار رکھا ہے یہ تو بالکل ہی بیہودہ ہے۔ دیکھیں ساری عدلیہ کو آپ نے تابع کر دیا ہے اپنے پارلیمنٹ کے، جس کو پارلیمنٹ کہے گی وہ بن جائے گا، تو یہ تو کوئی طریقہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ چیف جج کا پروگیٹو ہوتا تھا کس کو جج بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فیصلے اب تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلے کرے گا ہم اس کے فیصلوں کو بھی اسیس کریں گے کہ یہ ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں یا غلط۔ وہ بیچارہ ڈر کے ہمارے فیصلے ہی نہیں دے گا۔ ان کا یہ بھی تو کہنا ہے کہ پچھلی حکومت کے اندر جب عمران خان کی حکومت تھی تو ججوں نے بہت ساتھ دیا، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ سورسز کا یہ کہنا ہے۔ میں نے تو نہیں سنا، اور اگر دیا ہے ساتھ تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا حتمی انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کوئی بھی کیا۔ اپنے کرتے رہے ہیں، آزاد عدلیہ جیسے کرتی ہے، یہ اب ان کی جو مرضی میں کہ یہ فائز عیسیٰ جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب، ان کا یہ ابھی بیان بھی آیا تھا کہ میں معافی بھی مانگتا ہوں کہ اگر میں سے غلط فیصلہ ہو گیا، کیونکہ جو پیپر میں لکھا ہو وہی فیصلہ کرتے۔ اور پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے ایک واقعہ بھی اسلام آباد میں ان کے ساتھ ہوا تھا، اب اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اچھا چیف جج رہا ہے جتنی دیر رہا ہے، اس نے کوشش یہی کی ہے کہ جو اس کے سامنے آتے تھے کاغذات ان کے مطابق فیصلہ کرے، اس نے کہا بھی یہی ہے، لیکن بس جس کی جو مرضی اس میں سے نکال لی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہو ایسا جو نمایاں ہو، میرے علم میں نہیں۔ اچھا، وہ ابھی دیکھیں کتنے کیسز ہیں ہمارے جو سامنے آتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ راتوں رات فیصلے ہوتے ہیں، جو ان کے جو رائٹ ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ دن میں فیصلے نہیں ہوتے، اب جو فیصلے موسٹلی ہیں وہ رات کو ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اب رات کو جیسے جو ہیں عدالتیں کھلتی ہیں۔ نہیں، عدالتیں تو ہمیشہ دن کو کھلتی رہی ہیں، اور یہ اب بھی دیکھیے یہ 26ویں ترمیم جو ہے شام کے وقت انہوں نے کی ہے پاس، لیکن رات کو نہیں، 8 بجے سے پہلے دونوں ایوانوں میں ہو گئی تھی۔ جب عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، جب عمران خان صاحب وہاں سے نکلے تھے اسمبلی سے، تب بھی تو رات کو لگی تھی نا عدالت۔ شاید اس کے پاس وقت ہی وہی ہوگا مناسب تو اس نے کیا ہوگا۔ اب تو دیکھیں نا، نہ اس کے پاس وہ اختیار ہے نہ وہ کرتا۔ میم مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے، کیونکہ آپ ایک جسٹس رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ نے بہت سے فیصلے کیے ہیں اور آپ کو تو پورا پتا کہ آپ کا پوری ہسٹری دیکھی ہے، اور ابھی بھی آپ ملک کی صورتحال دیکھ رہی ہیں، سیاستدانوں کو دیکھ رہی ہیں، یہ کیسے بہتر ہوگا؟ ہماری تو سی ایم صاحبہ بھی تو ابھی جا رہی ہیں، لندن چلی گئی ہیں،
नवाज शरीफ साहब आए थे, वो भी वजीर आजम बनने आए थे, वो तो बने नहीं। लेकिन आप इन दोनों को कैसे देख रही हैं, ये कैसे मुल्क चलाएंगे? वो तो सैर व तफरी के लिए शायद गई होंगी लंदन, क्योंकि वालिद उनका कल गया तो उसने सोचा मैं भी ज़रा चक्कर लगाऊं। मुझे नहीं पता किसी और वजह से गई हैं। और इक़्तिदार छोड़ के कौन जाता है, वापस ज़रूर आएंगी मेरा ख्याल है, और अपना संभाल लेंगी दोबारा, इक़्तिदार भी और इख्तियार भी। और अच्छी उछार है, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि वज़ीर आला बन के उसने कोई गलत फैसला मेरे ताई नहीं किया, ठीक ही करती रही है जो भी करती रही है। अभी उनके बारे में बड़ी मीम्स बनती हैं, वो एक उनको टिकटॉक भी कहा जाता है कि वो सीएम है। और उनके अभी पिछले दिनों में जब 14 अगस्त का वाकया हुआ, उनको सारे लोग कहते उर्दू लिखनी नहीं आती, ये कहती है मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। तो ये हर एक को थोड़ी आती। इमरान खान को कितनी उर्दू लिखनी आती, और कितने लोग हैं, बेनज़ीर को कितनी उर्दू आती थी। तो ये तो हमारी तालीम का जो निज़ाम है उसकी कोताही है कि बच्चों को नहीं सिखाते उर्दू, अंग्रेज़ी में पढ़ाते। अंग्रेज़ी जितनी मर्जी लिखवा ले, फर लिख देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत मरियम साहिबा जैसे बाहर चली गई है, सारी नून लीग बाहर जाती जा रही है, कहीं से दोबारा से नया रेवोल्यूशन तो नहीं आ जाएगा? आ जाएगा तो कोई बईद भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। आगे कौन से इतने को बहुत आला किस्म के रेवोल्यूशन आते रहे। तो इनकलाब तो हमेशा जो है ना वो कुछ बेहतरी की तरफ ही लेके जाता है। तो अगर इनकलाब आ जाए तो नया निज़ाम आएगा, हो सकता है पिछले से बेहतर हो। आपको लगता है जो मरियम साहिबा बाहर जा रही हैं ये वापस आएंगी, और ये भी तो हो सकता है कि हुकूमत बदल जाए? नहीं, हुकूमत तो यही इन्हीं के पास रहेगी। इतना इक़्तिदार कौन छोड़ता है। वैसे ही गए होंगे बाप को देखने के लिए और वो जगह देखने के लिए, एवन फील्ड वाली। वो तो ये कह रहे हैं कि वहाँ मुलाकातें होनी है, सियासी मुलाकातों के लिए गए हैं वो तो। ये तो मेरा ख्याल है खाम ख्याली है, ऐसा होता नहीं। निज़ाम यहाँ चलाना है और फैसले लंदन में हो। वो तो शुरू से ऐसे होता रहा है कि नून लीग की जो मोस्टली फैसले हैं वो लंदन में ही बैठ के होते रहे। जब खान की हुकूमत थी तब भी वहाँ बैठ के हुकूमत करते रहे हैं। वो तो आज भी वो पाकिस्तान में रहते हुए दोबारा उनको जाना पड़ा। और कैसे ही बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, साथ ही दोनों बाप बेटी जो है वो तैयारियां करने शुरू कर दी हैं। बुशरा बीबी तो यही है, वो नहीं कहीं गई अभी तक। रिहा तो हो गई, तो इमरान खान के भी तो चांसेस हैं रिहा होने के। अभी तक तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो रिहा होता। बुशरा बीबी हो गई है, और ये भी 9 महीने जेल काट के बाद हुई है। वो तो कहते हैं कि अली मीर बुरगंडा की इस पे डील हुई है, और ये जो बाहर आई हैं ये अली मीर बुरगंडा की कोशिशों से बाहर आई हैं। ये लास्ट टाइम जो धरना दिया था उन्होंने 8 अक्टूबर वाला, तो उस पे ये कहते हैं कि उसकी वजह से ये बाहर आई। मुमकिन है ऐसा ही हो, कोई उनके साथ इनकी हुई हो डील, लेकिन मैं नहीं समझती कि उसके पास इतना इख्तियार है और इतना उसके पास जोर है कि वो यहाँ पंजाब की सियासत में इस हद तक मुदाखलत करे। आज तो वो दोनों हालत में साथ बैठे हुए थे, एक साइड पे मरियम नवाज, एक अली मीर बुरगंडा बैठे हुए थे। एक मंजर नजर आ रहा था जो कहा जा रहा था कि अगर ये लाहौर आए या पंजाब में एंटर हुए तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ये गिरफ्तारी से भी बच गए। दीदी के हलफ पे जी मैंने टीवी लगाया हुआ था, तो ये मेरी दोस्त आ गई, तो मैं उठ के बाहर आ गई, तो टीवी अंदर रह गया, बाग में लगता नहीं। मैंने नहीं उसकी हलफ देखी कि कौन कौन आया। नहीं, वहाँ तो सारे बैठे हुए थे, वहाँ तो कोई ऐसा ही आपको लगता नहीं आवाम को पागल बनाया जा रहा है कि अंदर से सब ओके है, और जब आवाम टीवी पर आते हैं तो कुछ और बयान है, और साथ बैठे होते हैं और उस तरह इत्मीनान बैठे होते हैं, सुकून से बैठे होते हैं कि भाई कोई ऐसी कोई चीज़। अच्छा है ना, कम से कम जो आवाम हमारे जैसे हैं जिनको पता ही नहीं, वो समझते हैं सब इत्मीनान है, ठीक ठाक है, बाद में करें जो इनकी मर्जी करें। मैम ये बताएं, जो धरने का इन्होंने सोचा था जब ये आया हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, वो इनका फैसला ठीक था कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर धरना किया जाए तो हमारे जो जो चीज़ें हैं वो कबूल हो जाएंगी? नहीं, तो तभी नहीं ना हुआ। और बाहर के लोग आए हुए हैं, वो आपके मेहमान हैं, उनके सामने आप अपना धरना रख के बैठ जाए, उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं। आप इसको समझ। मैम आप इतना अरसा काम किया है, कभी नहीं हुआ किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूं? आपके बेटे माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं। सारे की अपने अपनी तबीयत होती। मैंने तो उसको भी कहा था ये सियासत में ना उलझो। कहता आपने सियासत नहीं की, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी है कि मैंने करनी है, इसलिए मैं तो करूँगा।
میں کبھی جو تمہاری مرضی کرو، میں تمہیں روک نہیں رہی، میں تو بطور ماں ایک تمہیں مشورہ دے رہی ہوں. کہتا بس اپنے پاس رکھیں اپنا مشورہ. میں نے نہیں سنا. میں نے کہا نہ سن. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے، پی ٹی آئی کا ایک دور تھا، اور پی ٹی آئی کے جیسے اب الیکشن ہوئے اس میں تو ان کے انتخاب بھی چھین لیے تھے، وہ بھی جسٹس صاحب کی کاوشوں کے بعد ہی ایسا ہوا تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ پارٹی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ پی ٹی آئی بالکل ایگزسٹ کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس وقت جو پارٹی نمایاں ہے وہ تو ہے ہی پی ٹی آئی، لیکن دوسری پارٹی بھی ابھرے گی، کیونکہ اگر یہ پارٹی جو ہے یہ اقتدار لینے میں کامیاب نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں ہے، اور جیل سے چھڑا بھی نہیں سکتی عمران کو، تو پھر کوئی اور بھی تو اس کا نیم البدل آئے گا. اللہ کرے کوئی آ جائے. کیا لگتا ہے کون ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ اتنا کوئی سمجھدار ہے یا اتنا اس کو معاملہ فہم ہے. کچھ نہیں، بچہ ہے بیچارہ، اس کو کچھ نہیں پتا. ذرا چاہیے ہمیں بندہ جو ہو تھوڑا سمجھدار ہو، عمر کا ہو. ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس صاحب کے بعد صدر کا بھی ہو سکتا ہے کہ تبدیل ہو جائے، زرداری صاحب کی جگہ یا خاقان عباسی یا پھر بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. ان میں سے تو کوئی بھی نہیں سوٹیبل، اور نہ زرداری سوٹیبل تھا. زرداری کو تو پھر انہوں نے کیسے بنا دیا، ایک چور چکا جو ہے وہ آپ کے ملک کا صدر بن جائے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. میں تو بڑی حیران ہوئی تھی. لیکن تبدیلی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. یہی تو خان صاحب کہتے ہیں کہ زرداری سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، جب تک کہ ابھی زرداری صاحب نے اعتزاز احسن کی طرف سے بھی پیغام بھیجا تھا کہ ہم ایسے ہاتھ ملا لیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں ایک چور کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ان کا ویژن ٹھیک ہے؟ کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ زرداری سے تو اعتزاز احسن اگر ہو نا ہمارا صدر تو بہتر، وہ بہتر ہے. یقیناً بہتر ہے. اعتزاز احسن بڑا سمجھدار آدمی ہے. وہ تو لطیف خوسا صاحب بھی بہت ایکٹیو ہیں، وہ تو گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے اندر بھی کوالٹی ہے لیڈرشپ والی؟ لیکن وہ ایسی صدر بننے کی نہیں. آپ پی ٹی آئی کو پریزنٹ کرتے تھے حامد خان صاحب، اب تو وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. ان سب سے تو حامد خان بہتر ہے. آیا ہوا تھا پچھلے دنوں ٹی وی پہ، میں نے کل پرسوں دیکھا، لیکن نمایاں طور پہ نہیں ہے. کیا لگتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ویسے نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ وہ لطیف خوسا صاحب زیادہ اس کو پریفر کر رہے ہیں. شاید ایسا ہی ہو، لیکن حامد خان ان سب سے زیادہ سمجھدار بھی ہے اور اہل بھی ہے کہ اس کے ذمہ آپ ڈالیں اختیار. اور کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے سب کچھ بہتر ہوگا، کس طرح بہتر کیا جائے گا سیاسی پارٹیز کو، کس طرح ملک کے، کیونکہ حالات بہتر نہیں ہیں، چیزیں بہتر نہیں ہیں. پنجاب کی حکومت کو کے پی کے کی حکومت نہیں برداشت کرتی، کے پی کے کی حکومت پنجاب کو نہیں کرتی، وہاں سے سندھ حکومت برداشت نہیں کرتی، تو ملک کو تو بٹا آپ دیکھتے نہیں پارٹس میں انہوں نے کر دیا ہوا ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، اور یہ عدم برداشت جو ہے نا، یہ تو ہم لوگوں کی گھٹی میں. کوئی دوسرے کو برداشت کرتا ہی نہیں، سمجھتا ہے جو بات میں کہتا وہی درست ہے. جب تک آپ اپنے نظریے میں یہ گنجائش نہ رکھیں کہ دوسرا بھی صحیح کہتا ہے اور اس کی بات کی آپ توجہ نہ دیں اور اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، تو باقی آگے چل ہی نہیں سکتے معاملات. اچھا میم، میں آپ سے ایک لاسٹ ریکویسٹ کروں گی، ایک عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جو بھی فیصلہ عوام کرے، اصل میں تو دیکھے نا یہ جمہوریت، اور جمہوریت کا مطلب ہے کہ عوام فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کس قسم کا گروہ چاہیے اقتدار میں. تو اگر عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرے اور ایسا کرے جو سارے ملک کے حق میں ہو، نہ کہ چند ایک لوگوں کے حق میں ہو. تبھی آگے معاملات جو ہے وہ سنور بھی سکتے ہیں اور بہتر بھی ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ فیصلہ آپ کا نہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کا ہوتا ہے. جو آپ کہتے ہیں جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں، وہ آپ خود اپنے لیے، وہ لوگ اپنے لیے لے کے آتے ہیں جو آپ پر مہنگائی کا بم توڑتے ہیں. وہ لوگ لے کے آئے جو آپ کو ریلیف دیں، جو آپ کے سکون کا 5,000 کی پلیٹ پر یا بریانی کی پلیٹ پہ فیصلہ نہ کیا کرے 5 سال کے لیے. آپ 5 سال کے لیے اپنے مستقبل کے لیے سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں لگا دیتے ہیں. خدارا میں عوام سے بھی خود بھی اپیل کرتی ہوں
کہ جس کو بھی سپورٹ کرے لیکن ایک حد تک کرے, اس سے زیادہ نہ کرے, سینسیشن نہ کریٹ کرے, اپنے ملک کو خراب نہ کرے. اپنی میزبان کو اجازت دیں, پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. اللہ حافظ.